دیکھو انسان جو چیز اپنے لیے دولت سمجھے گا نا، جب وہ اسے ملے گی نا تو آٹومیٹکلی اس کی زبان سے یہ جاری ہو جائے گا کہ اللہ تیرا شکر۔ اگر ایک انسان پیسے کی اسٹرگل کرتا ہے اور اللہ اسے اس کی اوقات سے بھی زیادہ پیسہ دے دیتے ہیں، لیٹ سپوز وہ 10,000 کی اسٹرگل کرتا ہے لیکن اللہ اسے لاکھ دے دیتے ہیں، تو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے پاس جائے گا اور اللہ سے کہے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دولت تو ایک ہاتھ سے آتی ہے، دوسرے ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ کامیابی تو پل میں ملتی ہے، پل میں ناکام ہو جاتا ہے انسان، عزت آتی ہے اور پل میں ذلیل ہو جاتا ہے انسان۔ کچھ لوگ پلکوں میں بٹھا کر ہمیں یہ ریئلائز کرواتے ہیں کہ آپ بہت میٹر کرتے ہو ہماری لائف میں، لیکن وہی لوگ ہمیں گرا کر ایسے گراتے ہیں کہ دوبارہ ہم چیختے ہیں، اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں ان کی طرف کہ ہمیں اٹھا لیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بس تیری ضرورت پوری، اب تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، راستہ نہیں۔ تو خیر دنیا کی تو یہی حقیقتیں ہیں، یہی وہ دھوکے ہیں جن سے اللہ رب العزت ہمیں بچانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وقت اللہ کی یاد میں گزر جاتا ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے کبھی، اور اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ جس طرح ہر گناہ کرنے کے بعد اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس کا سزا تو ملے گی، اور معافی مانگنے کے بعد سزا بھی نہیں دوں گا، لیکن اسی طرح اللہ نے کہا ہے کہ تم جو نیکی کرو گے، جو وقت نیکی کے کاموں میں گزارو گے، میں کبھی بھی اسے ضائع نہیں کروں گا، میں اس کا بھی بدلہ دوں گا۔ دیکھو میں تو اپنے آپ کو اتنا ریلیکس فیل کر رہا ہوں، honestly speaking میں اتنا زیادہ ہلکا فیل کر رہا ہوں کہ جیسے مجھے اگر کوئی پھونک بھی مارے گا نا، غبارے کی طرح میں اڑ جاؤں گا، میں اتنا ہلکا ہو گیا ہوں، جسٹ بیکاز آف میں نے اللہ سے معافی مانگی، جسٹ بیکاز آف اللہ نے دو آنسو تو بہانے کی توفیق دی، جسٹ بیکاز آف اللہ کی باتیں کی۔ اور آپ کی سچویشنز بھی سیم ہی ہوگی، جو اللہ کے لیے آیا، سنا، وقت دیا، اللہ نے اس کے وقت اس کے فیصلے کیے، مغفرت فرما دی۔ اچھا بیچ میں یہ جو لوگ آتے جاتے تھے، ان کو بھی اللہ نے معاف کر دیے۔ جو لوگ ایک بات سنتے تھے پھر چلے جاتے تھے، 2 باتیں سنتے تھے پھر چلے جاتے تھے، 2 منٹ آتے تھے رکتے تھے پھر چلے جاتے تھے، اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، پھر ان کے بعد انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب مختلف قبیلوں کے لوگ، مختلف مزاج کے لوگ، مختلف کیٹیگریز کے لوگ، مختلف رنگ ڈھنگ بول چال کے اعتبار سے مسلمان آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اوکے، اللہ کی باتیں کرتے ہیں، صرف ڈسکشن کرتے ہیں، اللہ یہ، اللہ ایسے، اللہ نے یہ آیت نازل کی، فلاں فلاں فلاں۔ تو کچھ لوگ جب اللہ رب العزت کی باتیں کرتے ہیں نا، تو فرشتے نہیں ہیں، فرشتے تو ایک فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے، جیسے پولیس ہوتی ہے نا، پولیس کی ایک کیٹیگری ایسی ہوتی ہے کہ وہ بائکس پر نا گشت کرتی ہے، محلوں میں گھومتی پھرتی ہے، یا گاڑیوں میں نا پورے علاقے کا چکر لگاتی ہیں، دیکھنے کے لیے کہ کوئی اوپنلی کوئی جرم تو نہیں کر رہا، یا کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی، فلاں فلاں، وہ تو اس نیت سے گھومتی ہے۔ تو فرشتوں کی ایک جماعت ہے، ایک گروپ ہے جو پوری دنیا میں گھومتا پھرتا ہے، اور وہ اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کہاں ایسے لوگ مل جائیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، دیٹس اٹ۔ وہ ایک دوسرے میں آپس میں ایک دوسرے کو نہیں جانتے، اور ان کا آپس میں ایک دوسرے سے کوئی کام بھی نہیں ہے، لیکن یہ اکٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کو یاد کرنے۔ تو جب ان کو کچھ ایسے 10-20 لوگ ملتے ہیں نا، تو یہ فرشتے فوراً ان کے پاس آ جاتے ہیں، اور یہ دوسرے فرشتوں کو نا دور سے آواز دیتے ہیں، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، مل گئے مجھے ایسے لوگ، ارے یہ دیکھو یہ 2-4 لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں، قرآن کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہ سارے فرشتے نا اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کے ارد گرد، وہ سارے فرشتے بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ فرشتے ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ فرشتے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو کر گلدارہ بنا کے اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا جب اللہ رب العزت کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتے ہیں، ہاں بھائی کیا معاملہ ہے، کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ زمین کے نا فلانے حصے پہ، جہاں پر بھی آپ بیٹھے ہو اس وقت، فلانے حصے پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو آپ کو یاد کر رہے ہیں، مجھے یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں، اچھا مجھے یاد کریں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ نہیں اللہ دیکھا تو نہیں ہے، پھر بھی مجھے یاد کر رہے ہیں۔ یا اللہ جی وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ کی باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ تو اللہ وہ جنت مانگ رہے ہیں، جنت کی باتیں کر رہے ہیں، جنت کی حسرت ہے ان کے دلوں میں۔ تو کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ جو جنت کو ڈسکس کر رہے ہیں، جو جنت میں جانے کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اللہ وہ فرشتے آگے سے رپلائی کرتے ہیں، جنت تو نہیں دیکھی انہوں نے۔ اچھا اگر میں ان کو جنت دکھا دوں
تو کہتے ہیں فرشتے ان سے کہتے ہیں اللہ سے کہتے ہیں پھر تو وہ اور زیادہ جنت کی باتیں کریں گے, پھر تو ان کو کوئی اور کام ہی نہیں ہوگا, وہ تو یہاں سے اٹھیں گے ہی نہیں, وہ تو سارا دن ساری رات یہاں تک کہ جب تک مر نہ جائے آخری سانس تک جنت 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 ہی کرتے رہیں گے, اتنا کھو جائیں گے. اچھا وہ کیا, اچھا پھر تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ اللہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں, دوزخ میں نہیں جانا چاہتے وہ لوگ, اور دوزخ سے ڈرا بھی رہے ہیں ایک دوسرے کو. اچھا دوزخ انہوں نے دیکھی؟ اللہ رب العزت ان سے پوچھتے ہیں, تو فرشتے آگے سے کہتے ہیں یا اللہ دوزخ تو انہوں نے نہیں دیکھی ابھی تک. اللہ فرماتے ہیں اگر میں ان کو وہ دوزخ دکھا دوں تو پھر؟ تو فرشتے آگے سے کہتے ہیں اللہ وہ تو پھر اور زیادہ ڈریں گے, اور زیادہ دعائیں کریں گے کہ اللہ ہمیں اس سے بچا لے, اور زیادہ خوفزدہ ہو جائیں گے, ان کے حواس کلیجے ولیجے سارے پھٹ جائیں گے. اچھا پھر نا یہ جو آتے جاتے ہیں, جو 2 منٹ کی بات سنتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں, تھوڑا سا آتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کتنے لوگ ہیں پھر چلے جاتے ہیں, اچھا ایسے لوگوں کو بھی نا اللہ تعالیٰ ایک ریوارڈ دے رہے ہیں کیا؟ فرشتے ان سے کہتے ہیں اللہ ان میں ایک بندہ ایسے تھا جو راستے پہ چل رہا تھا, ان کو دیکھا, ان میں سے ایک اس کا دوست بیٹھا ہوا تھا, اس سے اس کا کام تھا پرسنل, لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ سارے لوگ تو اللہ کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ صرف شامل ہو گیا. ایویں ہی اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ میں اللہ کی بات سنوں, اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ میں سارا لیکچر سنوں اور میں ساری باتیں سنوں, لیکن وہ ویسے ہی اس میں شامل ہو گیا. کچھ لوگ ایسے بھی تھے. تو اللہ فرماتے اچھا چلو تم گواہ رہنا, میں نے ان کی بھی مغفرت کر دی جو لوگ میری باتیں کر رہے تھے, مجھے بن دیکھے یاد کر رہے تھے, اور میں نے ان کو جہنم سے پناہ بھی دے دی, جنت بھی ان پہ واجب کر دی. اور یہ جو لوگ صرف آتے جاتے تھے نا, ٹانگ جھانگ کرتے تھے یا جن کی نیت نہیں تھی پراپر طریقے سے, اللہ فرما رہے میں نے ان کی بھی مغفرت کر دی. دیکھو اللہ رب العزت عطا کرنے میں کتنا 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 عظیم ہے. اور پھر جب ہم ابھی یہاں لائیو اینڈ کریں گے, جائیں گے, تو آپ کو پتہ ہے ایک فرشتہ اعلان کرے گا. کیا اعلان کرے گا؟ کیونکہ ہمارا ملنا اللہ کے لیے ہے نا, ہم آپس میں ایک دوسرے سے کوئی پرسنل تو ہے نہیں, ملاقات تو کرتے نہیں, تو فرشتہ اعلان کرے گا کہ جاؤ بھائی اب تم بخشے بخشائے لوٹ جاؤ, ایسے ہو گئے ہو کہ بالکل تمہارے جسموں پر ایک گناہ بھی باقی نہیں رہا. اس وجہ سے ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے جب ہم اللہ کی 5 منٹ باتیں سنتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری ہڈیاں اندر سے کسی نے کھول دی ہوں. ہمارے دل کو کسی نے کسی کپڑے میں باندھا ہوا تھا صحیح مضبوطی کے ساتھ, اور اللہ کی 5 منٹ باتیں سننے کے بعد ایسا فیل ہوتا ہے جیسے میرا دل آزاد ہو گیا اور وہ صحیح معنوں میں اچھل رہا ہے اور وہ خوش ہو گیا. اور ہاں ذہنوں میں جو الجھنیں چل رہی ہوتی ہیں, ٹینشنز چل رہی ہوتی ہیں, اللہ رب العزت جب گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور سکینہ ہم پر نازل کرتے ہیں, اور جب رحمت ہمیں ڈھانپ لیتی ہے اللہ کی, تو ہمارے ذہن اس الجھاؤ والے کنڈیشن سے نکل کر بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں, کلیئر ہو جاتے ہیں, پرسکون ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جب اللہ کی بات چل رہی ہوتی ہے تو بہت سارے لوگوں کو نا نیند آ جاتی ہے. بہت سارے لوگ نا اتنا سکون فیل کر لیتے ہیں کہ ان کی آنکھیں بند ہونے لگ جاتی ہیں, اور وہ اپنی وہ ایکٹیویٹیز جو اللہ کی باتیں سننے سے پہلے کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں, موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا کچھ عجیب سی کیفیتوں اور سوچوں میں گرفتار ہوتے ہیں, تو جب یہ ریلیکسیشن ان کو ملتی ہے تو وہ سب چیزیں بھول جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو نیند بھی کبھی کبھی آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارا ہے تو ہمیں بھی اللہ کا ہو جانا چاہیے. جب اللہ رب العزت ہمارے ساتھ لوئل ہے تو ہم نے بھی تھوڑی سی لویلٹی دکھانی چاہیے اپنے رب کو. جب اللہ ہمارے ساتھ سنسیئر ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ پیش آئیں. جب اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں تو میں کون ہوتا ہوں اللہ سے دور بھاگنے والا علیہ. تم اپنی محبتوں کو تو اپنے سے دور نہیں کرتے. تمہیں اگر انسان مٹی کے بنائے ہوئے پتلے سے محبت ہو جاتی ہے تو تمہارا دل چاہتا ہے کہ میرا محبوب 24 گھنٹے میری نظروں کے سامنے رہے. ارے اللہ جو تم سے اتنی محبت کرتا ہے اس سے دور کیوں بھاگتے ہو؟ اس کے قریب رہنے کا دل نہیں کرتا, اس سے باتیں کرنے کا دل نہیں کرتا, اسے پکارنے کا دل نہیں کرتا, اسے یاد کرنے کا دل نہیں کرتا. وہ رب جو عظیم رب ہے, خوبصورتیوں کا مالک ہے, شان و شوکت کا مالک ہے, عظمتوں کا مالک ہے, رحمتوں کا مالک ہے, مغفرت کا مالک ہے. اس پوری دنیا میں اگر سب لوگ تمہارا ساتھ چھوڑ دیں اللہ نہیں چھوڑے گا. اس پوری دنیا میں سارے لوگ تمہیں گناہوں کی وجہ سے بدنام کر دے, ذلیل کر دے, اللہ نہیں کرے گا.
اللہ تمہاری ضلالت کو عزت میں تبدیل کریں گے، تمہاری بدنامی کو تمہاری شہرت میں تبدیل کریں گے۔ اللہ کے دل، اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے لوگوں کے دل، جب چاہے جیسے چاہے لوگوں کو تمہارے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیں۔ تو ایسے رب سے دور جانے کا دل کیوں کرتا ہے یار؟ ایسے رب سے محبت کرنے کا دل کرنا چاہیے۔ ایسے رب سے تو میں کہتا ہوں کہ انسان جب بھی فری ٹائم ہو نا، تو موبائل کے بجائے اللہ کو یاد کر لینا چاہیے۔ جب بھی کوئی موقع ملے نا جس میں کوئی نہیں ہے ہمارے ساتھ، تو گناہوں کی طرف راغب ہونے کے بجائے فوراً عبادت کی طرف آ جانا چاہیے۔ مومن کی یہی پہچان ہوتی ہے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آتش میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم کس میں ہے آتش۔ اپنے رب سے اپنا کنیکشن سٹرونگ کر لو، اپنے رب کو منا لو، 2 باتوں سے، 2 آنسوؤں سے، تھوڑی سی منت سے، تھوڑی سی ریئلائزیشن سے، تھوڑے سے احساس سے، تھوڑی سی حیا سے۔ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا، ابھی بھی راضی ہے، لیکن تھوڑی سی سٹرگل، تاکہ تم اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کر سکو کہ ہاں میرا اللہ راضی ہو گیا۔ اور جب تم ایک چیز کی سٹرگل نہیں کرو گے، اس چیز کے لیے کوئی ایکشن نہیں کرو گے، تو نتیجے کا یقین تمہارے دل میں کیسے آئے گا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھوڑی سی سٹرگل کرو، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اپنی زندگیوں کو بہترین بنانے کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ چلے، مجھے ارادے چاہیے، نیک ارادے، کہ آج کے بعد تو ہماری زندگی بالکل پراپر اللہ رب العزت کے اختیار میں، پہلے بھی اختیار میں تھی لیکن ہم بھاگ رہے تھے۔ آج کے بعد میری زندگی کی ڈور بھائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے زندگی گزاروں۔ سارے بس صرف انشاءاللہ کہہ دیں، سارے ٹائپ کر دیں، ایک ارادہ کر دیں، دیٹس اٹ۔ اور کوئی سوال نہ لکھے، کوئی میسج نہ لکھے، پلیز میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، بس جسٹ آپ انشاءاللہ لکھ دیں۔ یہ بھی اس سٹرگل میں شمار ہوگی جو آپ اللہ رب العزت کے لیے کریں گے، یہ ارادہ، دیٹس اٹ۔ انشاءاللہ ہر بندہ انشاءاللہ ٹائپ کرے۔ ان کے دلوں میں یقین ہے اللہ کا، ان کے دلوں میں ہے محبت اللہ کی، ان کے دلوں میں ہے اللہ کو پانے کی جستجو، اسی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو یہ ارادہ کرنے کی توفیق دے رہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، بس ویری گڈ۔ اللہ تم لوگوں کے ارادوں کو قبول کرے، اللہ تم لوگوں کو جنت الفردوس میں ایسے غرق کرے، ایسے غرق کرے کہ بعد میں نکل ہی نہ سکے۔ اللہ تم لوگوں کو خوش رکھے، اللہ بس سب کے ارادے آ جائیں، ارادے سے کوئی خالی نہیں جانا چاہیے۔ مومن کا ارادہ میٹر کرتا ہے، اور مومن کے ارادے پر بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی مزے کی بات ہے۔ اور ایک نیکی جو لے کر آئے گا اللہ کے پاس، اسے 10 نیکیاں ملیں گی، یعنی ایک انشاءاللہ ٹائپ کرنے پر اور سوچنے پر کہ ہاں میں اپنی زندگی کو بدلوں گا، ایک نیکی ملے گی جس کا ریوارڈ 10 سے ملٹیپلائی ہوگا۔ کیا بات ہے! تھوڑا سا مائنڈ سیٹ لگایا کرو یہاں پر۔ یہ آخرت کی تیاری ایسی ہی ہوتی ہے، کیلکولیشن کرتے ہو نا دنیا میں، ہاں یہ کروں گا، وہ کروں گا، فلاں کروں گا، فلاں کروں گا، تو دیکھو قرآن کی آیتیں پڑھنے کے بعد، حدیث کی نالج کو گین کرنے کے بعد تھوڑا سا سوچا کرو عمل میں کیسے پرفیکشن آئے گی، عمل میں کیسے ایک نکھار آئے گا، فلاں فلاں۔ آمین۔ چلے صحیح ہے، اوکے، اپنا خیال رکھیے گا۔ سارے اکٹھے ہو کر جب ہم اللہ کی باتیں سنیں گے انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا، ایک اچھا ماحول بنے گا۔ ہم تو بہن بھائیوں والا ماحول ہے ہمارا الحمدللہ، اور اس پر اللہ کی رحمت ہے، مجھے اللہ سے پوری امید ہے۔ جب تک میرے اور آپ کے اخلاص میں کوئی کمی نہیں ہوگی نا، اللہ اس کے اثر مرتب کرے گا لوگوں پر۔ اللہ لوگوں کے دلوں کو آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، ترسوں نہیں، مہینے بعد صحیح، لیکن کرے گا، بدلے گا لوگوں کے دلوں کو۔ لیکن آپ نے اسی طلب کے ساتھ آنا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دیں گے۔ اور روزانہ ہم جب اللہ سے دعا کریں گے اینڈ پر، تو ہمارے ڈیلی بیسس پہ وہ گناہ جو ہم کر لیتے ہیں صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو سونے تک، وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو روز لائیو آنے سے مجھے یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، اور جو ڈیلی بیسس پہ آ رہے ہیں ان کو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ روزانہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ تو ڈیلی کا حساب کتاب رکھا ہوا ہے اپنے اللہ کے ساتھ، ہم نے ڈیلی بیسس پہ گناہ کرتے ہیں، پھر ڈیلی بیسس پہ معافی مانگ کے توبہ کر کے سو جاتے ہیں، تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس سے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو مہینوں سالوں یہاں تک کہ آخری دن آ جاتا ہے ان کی لائف میں، لیکن توبہ کے بول تک نصیب نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، ہماری اسٹرگل رنگ لائے نہ لائے، بس اللہ رب العزت اس دین کو عروج دے دے، ہمارے ذریعے سے دے یا کسی اور کے ذریعے سے دے۔ مومن کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ بس ہمارا اسلام پھیل جائے، ہمارا اسلام ترقی کر جائے، ہمارا اسلام لوگوں کی زندگیوں کو بدل دے۔
دیٹس اٹ. باقی کس کے ذریعے سے کس سے کیا کام لیتا ہے اللہ، وہ اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ ہمیں اس میں استعمال کرے، ویل اینڈ گڈ، الحمدللہ، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. لیکن اگر اللہ کسی اور کو استعمال کرتے ہیں تو بھی ہم خوش ہیں. ہمارا مقصد بس یہ ہے کہ دین پھیل جائے دنیا میں اور مسلمان واپس اپنے دین کی طرف آ جائے، ریورٹ ہو کے اللہ کی طرف آ جائے. دیٹس اٹ. جزاک اللہ آپ کے وقت کا، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے، اے اس رات کو ہمارے اوپر لانے والے اور اس رات کے نقشے کو ختم کرنے والے، اے اس سورج کو چمکانے والے، آسمان کو اٹھانے والے، زمین کو بچھانے والے رب، اے تنہا رب، اے وہ رب جو پوری دنیا کو سنبھال رہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں اور سب اسی کے محتاج ہیں. اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم سب تیرے محتاج ہیں. اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم تیرے بغیر کچھ نہیں. اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یا رب ہم تجھ سے ہدایت کی طلب کرتے ہیں. میں جانتا ہوں یا رب، ہم جانتے ہیں تیرے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، اور اسی کو ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں. کیونکہ اے اللہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہی وہ چیز ہے کہ جب تجھ سے کوئی انسان بیٹھ کے دل سے مانگتا ہے تو تو فوراً اسے دے دیتا ہے، اس میں انکار نہیں کرتا، اس میں دیر سویر نہیں کرتا. یارو اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے. ہم دل سے مانگتے ہیں. اے اللہ اگر دل سے نہیں مانگ رہے تو پہلے توفیق دے کہ دل سے مانگ سکے تجھ سے تیری ہدایت کو. اے اللہ ہم بے بس ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، بے سہارا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے، شیطان پٹک پٹک کے مار رہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں. اے اللہ تو سمجھا دے. آپ سمجھدار ہے اللہ، ہم تو لا علم ہے. آپ علیم ہے. اے اللہ ہم محتاج ہیں. اے اللہ تو عطا کرنے والا ہے، ہم لینے والے. تو معاف کرنے والا ہے، ہم معافی مانگنے والے. تیرے بغیر کدھر جائے؟ کون ہے؟ کوئی نہیں. اے اللہ ہماری جھوٹی زبانیں، جھوٹے دل، دنیا سے متاثر زندگیاں، ان کو تو ہی بدل سکتا ہے یا رب، اور کوئی نہیں ہے ہمارا. یا رب ہمیں اپنے قریب کر لی، ہمیں اپنی ذات کی پہچان کروا دے یا رب. ہمیں اپنی عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہماری زندگیوں میں گناہوں کو دور کر دے، ہم سے غفلتوں کو دور کر دے یا رب. اے اللہ ہم غفلتوں میں نہیں مرنا چاہتے، گناہوں میں نہیں مرنا چاہتے. اے اللہ جتنے بھی گناہگار گناہوں میں مر گئے ان کی مغفرت فرما. اگر ان کی تجھے مغفرت فرما دی ہے تو ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. ہم سب کی زندگیوں میں موجود جتنے گناہ ہیں اس کو دور کر دے. جتنی نیکیاں ہمارے لیے مشکل ہے اللہ ان کو آسان کر دے. ہمارے گھروں میں ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے ہمسائے پڑوسیوں کی ہم مغفرت فرما. ہمارے ملک و قوم کی بچے اور بچیوں، نوجوانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی توبہ اپنے منہ سے، اپنے دل سے تو تیرے سامنے کر سکے یا رب. اے اللہ ہمیں کسی قابل بنا دے. اے اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا، آخرت کی ذلتوں سے بچا، آخرت کی رسوائی سے بچا. یا رب دل بحران ہے، گندگی کا ڈھیر ہے، اسے صاف کر کے ہدایت کا نور اس میں بھر دے. اے اللہ جو لوگ تجھ سے دور ہیں، تیری طرف آنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، ان کو اپنی طرف سے ہدایت عطا فرما. ان کے لیے ہدایت کے رستوں کو آسان کر دے یا رب. جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا، جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا. دنیا کی سب سے بڑی ہار انسان کی یہ ہار ہے کہ وہ تجھے ناراض کر دے، اپنے اعمال کی وجہ سے، غفلتوں کی وجہ سے، دنیا کے پیچھے بھاگ کر تجھے بلا دے. انسان کی سب سے بڑی ہار. ہم ہارنا نہیں چاہتے، ہم تجھے کھونا نہیں چاہتے.
تیری ذات بہت لطیف ہے، تیری ذات بہت 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 زیادہ سکون دینے والی ہے۔ یا رب اگر تو ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو ہماری زندگیوں میں ہمیں کوئی بھی چیز انسپائر نہیں کر سکے گی، مطمئن نہیں کر سکے گی، ہمیں تو چاہیے بس۔ اور اب تو ملنے میں بہت آسان ہے، صرف مانگنے کی دیر ہوتی ہے۔ جانتا ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت دے۔